حج کا تیسرا میدان ہے مزدلفہ. پہلا کون سا تھا؟ مینا، جہاں سے 5 نمازیں پڑھ کے آئی تھی. دوسرا کون سا تھا؟ عرفات. عرفات میں 2 نمازیں پڑھی، عصر سے مغرب کی معافی مانگی. اب آ گیا تیسرا میدان. تیسرے میدان میں کوئی خیمہ نہیں. سعودی عرب والوں کے پاس پیسے کم نہیں ہیں، وہ مینا میں خیمے لگا سکتے تھے، عرفات میں لگا سکتے تھے، وہ مزدلفہ میں بھی لگا سکتے تھے. پر یہاں سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پہ لیٹے تھے. یہ تیسرا میدان، کوئی خیمہ نہیں، کوئی گدری نہیں، کوئی قلین نہیں. سب نے اپنی اپنی چٹائی بچھانی ہے یا میٹ جو اگر آپ کو دے دیں گے تو وہ سب باتھ روم بنے ہوں گے. آپ نے کسی باتھ روم کے قریب آپ اپنی چٹائی بچھا دینی ہے. اور کوئی پہنچے گا، کوئی بس پہنچے گی 9 بجے، کسی کو پیدل جانا پڑے گا، وہ رات 11 بجے پہنچے گا، 12 بجے پہنچے گا. دیکھو حج کیا ہے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کے اذان دینی ہے 1، تکبیر کہنی ہے 1، نمازیں 2 پڑھنی ہے. وقت کون سا؟ عشاء کا. اور پڑھنی ہے مغرب. اور قضا کی نیت بھی نہیں کرنی، ادا کی نیت سے پڑھنی ہے. اور کیسے پڑھنی ہے؟ 1 اذان 1 تکبیر، نمازیں 2. پہلے مغرب کے فرض، سلام پھیرتے ہی عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت نفل، وتر نفل. کبھی اچھے گڑبڑ کیا ہے کہ 2 نمازوں کے اکٹھے پھل پڑھ لو، اکٹھے سنتا پڑھ لو؟ یہ کرنا ہے، یہ حج ہے. سیکھو حج کیا ہے. 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں 1 اذان، ایک حج کے امام صاحب نے 1 اذان 2 تکبیر 2 نمازیں پڑھانی ہیں. آپ نے 1 اذان 1 تکبیر، نمازیں 2. پہلے اذان، پھر تکبیر، اور اس کے بعد 3 فردوں کی جماعت. نماز پھیرتے ہی آپ نے 2 فرض، پھر مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت نفل. بھی چٹائی پہ ہی سو جانا تھوڑی دیر. ایک سفر کے موقع پہ ہم گئے، ایک بندہ تھا ہماری گروپ میں، بڑا ریزرو رہتا تھا، بڑا ریزرو. جب میں نے کہا نا مزدلفہ میں پہنچ کے، یار یہ باتھ روم قریب ہے تو یہاں اپنی چٹائی بچھا لیتے ہیں اور یہاں زمین، تو پھٹ گیا. ڈاکٹر صاحب میں بڑا برداشت کیا تو میں دسیا میں بھائی میں گریڈ دا افسر جے، میرے ایک بندے اگے پیچھے پھرتے نے، گڈیاں پھردیاں نے، اینے پیسے لے جے اے اج تہاڈا اے انتظام ہے تھلے پوا. میں تو نہیں بولا، میرے دوست احمد صاحب نہیں ادھر آ، وہ لے گئے اس کو دور لے جا کے کہا وہ جو فیملی بیٹھی ہے ذرا پوچھ کے آ. وہ دیکھ کے آیا، آپ کے منہ لٹکا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا، کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہتے جی وہ کویت کا بادشاہ اپنی فیملی کو لے کے زمین پہ پڑا ہے. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ ضروری ہے. 1 رات 5 دنوں میں آپ کو زمین پہ اللہ نے سلایا ہے. میرے آقا بھی سوئے تھے. ایک تو سنت بھی ہے، آپ نے تھوڑی دیر لیٹنا ہے وہاں. مرد عورتوں نے سب نے. پیسہ آتا ہے تو آج فرض ہوتا ہے نا، پیسہ آتا ہے تو عقل بھی آتی ہے، عقل بھی تو ٹوٹے نا ذرا، پتہ چلے حج کیا ہے. یا سب نے مرد عورتوں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے، اور مغرب کی نیت بھی قضا کی نہیں کرنی، ادا کی نیت سے پڑھ کے، اور آپ نے سو جانا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے بھی آپ کو نیند آئے. تھوڑی دیر جاگنا بھی ہے، کچھ ذکر اذکار کر لینا. کیوں سونا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی سوئے تھے. ذکر اذکار کیے کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9-10 کی درمیانی رات جو زمین پہ حاجی کو آئے گی نا، یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے. حاجیو لیلۃ القدر آپ سمجھتے ہیں رمضان میں آتی ہے اور سب سے مقدس رات ہے، آپ کو اس سے بھی مقدس رات مل رہی ہے. صبح اٹھیں گے 10 تاریخ آ جائے گی. حج کتنے دن میں ہوتا ہے؟ 10 دنوں میں، 5 دنوں میں. پہلی تاریخ 8 بتا دی، 9 بتا دی، اب کون سی آئی؟ 10 تاریخ کو پوری دنیا عید کی نماز پڑھ رہی ہے، بڑی عید کی نماز. آپ نے مزدلفہ میں اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے، عید کی نماز نہیں پڑھنی. حاجی پر عید کی نماز معاف ہے، حاجی پر عید کی نماز نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ذرا جلدی ہے لیکن وقت سے پہلے نہیں. ابھی وقت بھی نہیں ہوتا تو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ادھر سے ادھر سے. جو مکے میں آپ نے وقت نوٹ کرنا ہے فجر کی اذان کا، جب وہ وقت ہو جائے اذان دو، سنتے پڑھو اور 2 فرض پڑھ لو. 10 تاریخ کو اسی چٹائیوں والی جگہ پہ مزدلفہ میں کھڑے ہوئے، دونوں جائے آپ نے 2 رکعتیں سنتے، 2 رکعتیں فرض پڑھ لیے. اب کھڑے ہو کے پھر دعائیں کرنی ہیں. جو عصر کے بعد دعائیں کی تھی نا، اس کا نام تھا وقوف عرفہ، وہ حج کا فرض تھا. جو 10 کو مزدلفہ میں فجر کے بعد کھڑے ہو کے دعائیں کرنی ہے، مختصر کرنی ہے، وہ لمبی تھی، یہ مختصر کرنی ہے. اس کا نام ہے وقوف مزدلفہ. یہ حج کا واجب ہے، کھڑے ہو کے دعائیں کر لو.
ہر حاجی ہر حاجن نے یہاں سے 70 کینکریاں بھی چننی ہیں اسی میدان سے، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی اور چنے کے دانے کے برابر۔ کئی حاجی بڑے بڑے بٹے لیتے ہیں، یار شیطانوں سے کہوں گا نہیں، شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ کھجور کے گٹھلی سے چھوٹی ہو اور چنے کے دانے کے برابر۔ 70 کینکریاں چن کے اپنی کسی شاپن میں یا جو تھیلی دی اس میں ڈال دیا۔ یہاں سے اب آپ نے واپس آنا ہے مینا، جہاں سے حج شروع کیا تھا۔ حج صاحب حج ہوتا ہے 5 دنوں میں، 5 دنوں میں صرف ایک دوپہر گزری ہے عرفات میں، ایک رات گزری ہے مزدلفہ میں، سارا ٹائم آپ کا باقی مینا میں۔ اس لیے مینا میں پکے خیمے ہیں، آپ نے اپنے خیموں میں واپس آنا ہے جہاں سے 5 نمازیں پڑھ کے گئے تھے۔ 70 کینکریاں لے کے آ کے 70 کی 70 کینکریاں آپ نے بیگ میں ڈال دینی ہے، ساتھ لینی ہے، اپنے خیموں سے باہر نکلنا ہے۔ آپ کو خیموں سے باہر جمرات ہیں جن کو عرف میں شیطان کہتے ہیں، 3 ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک درمیانی ہے، ایک بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا بیٹے کو ذبح کر، ہاجرہ میرے بیٹے کو نلا دلا دے، تھیلا لیا، چھری لی، چل پڑے۔ آسمان پہ کوہرام مچ گیا۔ شیطان نے سوچا اتنا بڑی نیکی کرے گا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے گا، اللہ کتنا راضی ہوگا اس سے، کتنا خوش ہوگا اللہ۔ میں روکوں، پوری کوشش کروں میں روکنے کی، یہ روایت نہ بن جائے، یہ قربانی والی ساری زندگی میں لوگ نہ کرنے شروع ہو جائیں۔ شیطان نے سب سے پہلے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حاج آئی، تیرا خامد کہاں لے کے گیا ہے تیرے بچے کو؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا ہوگا، چھری لے کے گیا ہے، رسی لے گیا ہے۔ نہیں، بڑی خوبصورت شکل بنا کے گیا تھا۔ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ حاجہ نے کہا کتنا خوبصورت ہے تو، کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں، ذبح کر دے گا، اللہ نے حکم دیا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اسے بعد نہیں آئے گا۔ چاہتا کیا تھا؟ حاجہ بھاگتی ہے میرا بیٹا، لیکن حاجہ کو اللہ جزائے خیر دے، اٹھا کے پتھر مارے، شیطان نکل، اگر اللہ نے حکم دیا تو میں ذبح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آگے آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو جنگل سے لکڑیاں کاٹے۔ نہیں، تجھے ذبح کرے گا۔ کتنا خوبصورت، کیا کہہ رہا ہے؟ باپ بھی ذبح کرتا ہے کو بیٹے کو؟ کہے گا شیطان ہوں، اللہ نے حکم دیا، بعد نہیں آئے گا، اپنے آپ کو بچا لے، بھاگ جا۔ اللہ اسماعیل علیہ السلام کو جزائے خیر اٹھا کے پتھر مارے، نکل، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دوسرا شیطان بن گیا۔ آگے آیا ابراہیم، 90 سال کی عمر میں بیٹا اللہ نے دے دیا ہے، بڑھاپے میں تیرا آسرا بن گیا ہے، ذبح کرے گا بیٹی کو؟ ابراہیم السلام نے اٹھا کے پتھر مارے، نکل۔ یہ بڑا شیطان، آپ نے 10 تاریخ کو 70 کینکریوں میں سے 7 لے کے اپنے خیموں سے باہر نکلنا ہے۔ پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، چھوٹا لکھا ہوتا ہے جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ العقبہ، پہلے آئے گا چھوٹا، آپ نے نہیں مارنی، دوسرا آئے گا، نئی کینکری مارنی، تیسرے پہ جانا ہے، بڑے پہ۔ میں حاجیوں کو ذرا سمجھانے کے لیے کہ حج یاد ہو جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ 10 چھوٹے شیطانوں معاف کر دینا، درمیان بڑے دی مرمت کرنی چاہیے، 10 نمبریہ، یہ یاد کرانے کا مقصد ہوتا ہے، ورنہ اتنے لمبے لیکچر کون سنے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان پہ جانا ہے، چھوٹے پہ۔ سعودی حکومت نے باقاعدہ ملٹری نے لائنیں کھینچی ہوتی ہے، کسی حج کا خراب، حاجی کا حج نہ خراب ہو جائے کہ چھوٹے کو نہیں مارنی، لیکن حاجی نہ کالا ہوتا ہے، وہ ان کی لائن بھی توڑ کے جاتا ہے۔ نہیں، چھوٹے کو نہیں، درمیانی، بڑے پہ جانا ہے۔ بڑے پہ جا کے آپ نے ایک ایک کنکری مارنی ہے، پہلے لبیک بند کرنی ہے۔ حج کی لبیک شروع ہوگی 8 تاریخ کو اپنی عزیزیہ کی بلڈنگ سے، اور کہاں بند ہوگی؟ 10 تاریخ کو بڑے شیطان پہ جا کے۔ اس کے بعد لبیک نہیں ہے، اس کے بعد تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ پڑھنا ہے۔ وہ تو یہاں بھی پڑھتے ہیں، 9 تاریخ سے لے کے 13 کے اثر تک پڑھتے رہے۔ اب آپ گئے، شیطان بڑا آ گیا، آپ نے لبیک بند کی، ایک ایک کنکری مارنی ہے۔ اور ایک طریقہ بتا دوں آسانی والا، جدھر سے حاجی جا رہے ہیں نا کنکری مارنے کے لیے، ادھر سے ان حاجیوں میں آپ نے نہیں گھسنا، چونکہ اگر ادھر سے گھسیں گے نا تو حاجی گھبراہٹ میں ہوتا ہے، اور سنا ہوتا ہے وہ کنکریاں مارنیاں 200-400 بندہ مر جاتا ہے، وہ پہلے زمانے کی بات ہے، اب نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو الحمدللہ، باقی میں گروپوں کو دیکھتا ہوں ان کا نہیں، وہ کہتے ہیں حاجی جاؤ مار، جیسے من انہوں نے تو آپ کے ساتھ گائیڈ بھی بھیجنا ہے الحمدللہ۔ یہ جو ایگزیکٹو کا ہم نے یہ اسی لیے ہے کہ الحمدللہ آپ کو پوری، آپ نے رش کے اندر سے نہیں، اندر نہیں آنا،
بلکہ جہاں سے حاجی نکل رہا ہے وہاں سے ادھر سے انٹر ہو جاؤ. یہ دیوار پہ رکھ کے بھی تم ایک ایک مار سکتے ہو. مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ایک کنکری مارنی ہے, کٹھی نہیں, 7 کنکری, پورا بازو اٹھانا ہے, مت بغل نگی ہو جائے, ایک ایک بازو ایک ایک کنکری پہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن. نہیں آتی عربی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں. آپ نے عربی نہیں آتی, آپ نے کیا کہنا؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ایک, پھر دوسری اٹھانی ہے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے 2. ایسے کر کے 7 کنکریاں مارنی ہیں. 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی, جو نظام آپ کو قربانی کا یہ دے, 720 ریال کا ٹوکن ہوگا, اور وہ آپ کو اگر ٹوکن لے کے دیں گے اس پہ لکھا ہوگا کہ کتنے بجے آپ کی قربانی کر دی جائے گی. آپ نے اس سے پہلے پہ کنکری مار لی, جب پتہ چل گیا وقت ہو گیا, آپ نے سمجھا ہماری قربانی ہماری طرف سے ہو گئی. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ قربانی حج کی ہے, یہ عید کی نہیں ہے. عید والی قربانی کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. جو حاجی 10 تاریخ کو مزدلفہ کے میدان میں اگر اسے 15 دن مل گئے تھے, وہ آیا تھا, اس پر 2 قربانیاں ہوں گی, عید والی بھی اور حج والی بھی. لیکن اگر حاجی مسافر ہے, جیسے آپ کے گروپ کسی جگہ پہ 15 دن آپ کو نہیں مل رہے, حج والی قربانی واجب ہے, عید والی نہیں. شوق سے کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو, اور وہ چاہے پاکستان میں کراؤ. حج والی وہیں دینی ہے حرم کی حدود میں. ان سے اگر آپ نے, جیسے انہوں نے آپ کو ٹوکن لے کر دے دیے, آپ نے کینکری مارنے کے بعد دیکھا وقت ہو گیا, سمجھو قربانی ہو گئی. اب آپ نے اپنے اپنے احرام کھولنے, چاہے بلڈنگ میں جا کے یا وہاں نہا دھو کے سر مڑا کے, وہی جس طرح عمرے کے ختم پہ سر مڑائے تھے, آج مینا میں آپ نے سر مڑانے ہیں, عورتوں نے بال کٹوانے ہیں, آپ پر احرام کی بند. ابھی حج باقی ہے, حج کا 3را دن ہے, احرام کھل گیا, ساری پابندیاں ختم ہو گئیں, احرام بھی کھل گیا, پر احرام کی ایک پابندی برقرار رہے گی. وہ کیا ہے؟ خامند پر بیوی اور بیوی خامند پر حلال نہیں ہوئے جب تک کہ طواف زیارت نہیں کر لیتے, وہ اس کے بعد ہوگا. لہذا آپ نے اپنے احرام کھول کے معمول کے جو کپڑے ہیں وہ پہن لیے, پابندیاں ختم ہو گئی. اب آپ نے وہاں سے مینا سے آنا ہے مکہ مکرمہ, حج کا طواف کرنے آنا ہے. اور یہ تو الحمدللہ یہ آپ کا انتظام کر رہے ہیں, ورنہ باقی گروپ والے کہتے ہیں جاؤ اپنے اپنے خود. وہ پل پہ چڑھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں حرم جانا ہے کتنے پیسے, وہ کوئی 50 ریال مانگتا ہے, کوئی 500 ریال مانگتا ہے, ان کی بھی سیزن ہے. تو آپ نے تو الحمدللہ آپ کے ساتھ گائیڈ ہے, وہاں سے اب آپ نے آنا ہے مکہ مکرمہ آنا ہے. اب حج کا طواف کیسے ہوگا؟ پہلے میں نے عمرے کا طواف بتایا. آپ نے کعبے میں داخل ہوئے, دانا کندھا لانا حجر اسود کے سامنے, اور نیت کر اللہ حج کے طواف کے تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں, آسان کر دے. چھاتی لانی ہے, استقبال کرنا ہے, استلام کرنا ہے, موڑنا ہے, 3 چکر عمل سے, 4 چکر آہستہ لگانے ہیں, 8واں اسلام کرنا ہے, ملزم پہ دعا مانگنی ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب طواف کے پڑھنے ہیں, زمزم پینا ہے, 3 دعائیں کرنی ہیں, 9واں اسلام کرنا ہے, صفا پہ چڑھنا ہے, نیت کرنی ہے اللہ حج کے صفا مروا کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں, آسان کر دے, قبول کر لے. صفا سے مروا, مروا صفا, مروا پہ 7واں چکر مکمل کر لیں. یہ میں جلدی باتیں جو بتا دی ہیں میں نے, کیوں بتائی ہیں جلدی, کس کی سمجھ میں آیا ہے؟ یہ سارے وہی کام ہیں جو آپ نے عمرے میں کیے تھے. ایک قسم کا عمرہ ہی کرنا جی. فرق کیا ہوگا؟ عمرے میں کیا تھا چادروں کے ساتھ, اور آج کر رہے ہو سادہ کپڑوں کے ساتھ. عمرے میں طواف صحیح ہوتا ہے چادروں کے ساتھ, احرام کے ساتھ, اور حج میں ہوتا ہے سادہ کپڑوں کے ساتھ. اچھا, عمرے میں کیا کیا تھا؟ مروا پہ 7واں چکر کر کے سر مڑایا تھا. آج آپ نے دوبارہ سر نہیں مڑانا, آپ سر مڑا کے آئے ہیں. حج میں صفا پہلے مڑاتے ہیں سر, اور طواف صحیح بعد میں ہوتا ہے. عمرے میں طواف صحیح پہلے ہوتا ہے, بعد میں سر مڑاتے ہیں اور بال کٹواتے ہیں یہاں خواتین. لہٰذا آج آپ سر مڑا کے آئے. آج آپ کے لیے شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ آج شریعت کہہ رہی ہے آپ نے سر تو نہیں مڑانا, سر تو مڑا کے آئے تھے, سادہ کپڑوں سے آپ نے طواف کیا, صحیح کیا. آج شریعت کہتی ہے تیرے اوپر پابندی ہے کہ مکے میں نہیں ٹھہرنا, واپس جا مینا. جہاں سے حج شروع کیا تھا واپس جانا, کیونکہ ابھی حج باقی ہے, 2 دن باقی ہیں. اب یہ 10 تاریخ مکمل ہوئی ہے, یہ 10 کو میں دہرانے لگا ہوں. 10 کو کتنے کام کیے؟ اہم 9 تھی جس نے حاجی بنایا,
کام زیادہ 10 کو کر رہے ہیں. مزدلفہ میں اٹھا, فجر پڑی, کھڑے ہو کے دعائیں مانگی, 70 کینکریاں لی, مینا آیا, 7 کینکریاں بڑے شیطان کو ماری, قربانی کروائی, حجامت بنوائی, احرام کھولا, سادہ کپڑے پہنے, مکے آیا, حج کا طواف زیارت کیا, حج کی صحیح کی اور واپس مینا پہنچ گیا. اس میں اتنی اجازت ہے کہ جو 10 کو طواف زیارت نہ کر سکے وہ 11 کو کر لے, 11 کو بھی نہ کر سکا 12 کو کرے, لیکن 12 کی مغرب سے لیٹ نہیں ہونا. ایام والی عورت کر سکتی ہے, باقی نہیں, اس پر کوئی دم بھی نہیں, وہ چاہے 4 دن بعد 10 دن بعد کر لے. لہٰذا اب آپ کو میں نے بتا دیا, آپ واپس آ گئے. اب مجھے بتاؤ, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, حج کتنے دن میں ہوتا ہے؟ 5 دنوں میں. پہلی تاریخ کون سی تھی؟ بتا دی. دوسری کون سی تھی؟ 9 بتا دی. تیسری کون سی تھی؟ بتا دی. اب کون سی آئی؟ 11 اور 12 2 دن رہ گئے. یہ بتانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھنا ہے, کینکریاں کتنی اٹھا کے لائے تھے ہم؟ 70. اور 10 کو کتنی ماری تھی؟ 7. 11 تاریخ کا اور کوئی کام نہیں, نمازیں پڑھتے رہو اور 21 کینکریاں نکال کے اب شیطانوں کے پاس آ جاؤ زور کی نماز کے بعد, یا جو معلوم ٹائم دے جیسا بھی ہے. اب آئے ہو 21 کینکریاں لے کے آنا ہے. 10 کو میں نے کیا کہا تھا, چھوٹے کو معاف کرنا جے, درمیان میں بڑے دی مرمت. آج میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی کو نہیں معاف کرنا, تینوں کی مرمت کرنی ہے. چھوٹے سے شروع کرنا ہے بڑے تک. پہلے آپ نے 7 کینکریاں مارنی ہیں, وہ ماری تھی احرام میں. آج سادہ کپڑے ہیں, آپ جا کے 7 کینکریاں مارو گے چھوٹے شیطان پہ. 7 بورڈ لگا ہوگا قبلہ, منہ کر قبلے کے منہ کر کے دعا کرنی ہے. پھر 7 ماری ہے درمیانے کو, پھر دعا مانگنی ہے. پھر 7 ماری ہے بڑے کو مار کے دعا نہیں کرنی. تینوں دن بڑے پہ دعا نہیں ہے, پورا حج سنت کے مطابق کرنا ہے. چھوٹے پہ, درمیانے پہ دعا, بڑے پہ نہیں. تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنا اور نمازیں پڑھنا, بس 11 طریقہ اتنا ہی کام تھا. اب آ گئی 12. 11 12 ایک جیسی ہے. 12 تاریخ کو بھی 21 کینکریاں لے کے نکلنا ہے. 7 چھوٹے کو ماری ہے دعا, 7 درمیانے کو دعا, 7 بڑے کو مار کے بغیر دعا مانگے واپس آ گئے. ذرا حساب لگا کے مجھے بتاؤ, مزدلفہ سے کتنی کینکریاں اٹھا کے لائے تھے؟ 70. اور 10 کو کتنی ماری تھی؟ 7. 11 کو 21, 12 کو 21, 21 دنے 42 اور 7 49. 49 کینکریاں ماری جا چکی. باقی آپ کے پاس 21 کینکریاں بچی ہوں گی, وہ آپ نے 12 کی مغرب سے پہلے مینا میں پھینک کے واپس اپنی عزیزیہ کے بلڈنگ میں آ جانا. یہ شیطانوں کو نہیں مارنی تھی. یہ کیوں اٹھائی تھی؟ یہ اس لیے اٹھائی تھی کہ جو حاجی مغرب کے سے پہلے نہ نکل سکے اسے یہیں ٹھہرنا ہے, اور 13 کو بھی کینکریاں مار کے آنی ہے. احتیاطاً اٹھائی تھی کہ اگر 13 کا دن ٹھہرنا پڑا, اول تو آپ کو جس طرح انہوں نے بتایا آپ نے کینکریاں مار کے وہیں سے عزیزہ کی بلڈنگ میں آ جانا ہے. جو آ جائے واپس اسے 13 کی کینکریاں کے لیے ٹھہرنا ضروری نہیں. لہذا اب واپس آ گئے. سارا حج کمپلیٹ ہو گیا. ایک واجب باقی رہ گیا, الوداعی طواف. اس سے پہلے میں ذرا بریف کروں گا. 8 تاریخ کو صبح فجر کے بعد آپ نے اپنی عزیزی کے بلڈنگ میں غسل کیا ہے, احرام باندھا ہے, سر سے چادر اتاری ہے, احرام کے نفل پڑھ کے نیت کی ہے, لبیک پڑھا ہے, مینا آئے ہیں, 5 نمازیں پڑھی ہیں, 4 8 کو اور ایک 9 کو. 9 کی نماز فجر پڑھ کے عرفات میں آئے ہو. عرفات میں 2 نمازیں پڑھی ہیں, زور سے عصر تک انفرادی دعائیں مانگی ہیں, وظیفے کیے ہیں, عصر سے سورج کے ڈوبنے تک کھڑے ہو کے اجتماعی دعا کی ہے, وقوف عرفہ کیا ہے, بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ میں آئے ہو. مزدلفہ میں آ کے ایک اذان ایک تکبیر نمازیں 2 پڑھی ہیں, چاہے رات 9 بجے, چاہے 1:30 بجے, چاہے 2 بجے پڑھ لی. تھوڑی دیر سو گئے ہو, تھوڑی دیر جاگے ہو, صبح اٹھے ہو, فجر پڑھی ہے, کھڑے ہو کے دعائیں مانگی ہے, 70 کینکریاں لی ہے, مینا آئے ہو, 7 کینکریاں بڑے شیطان کو ماری, قربانی کروائی, حجامت بنوائی, احرام کھولا, سادہ کپڑے پہن کے حج کا طواف کیا, حج کی صحیح کی, واپس مینا آ گئے. 11 12 کو تینوں شیطانوں کو کینکریاں ماریا, 21 کینکریاں پھینک کے واپس آ گئے. سارا حج کمپلیٹ ہو گیا. ایک واجب باقی ہے, الوداعی طواف. شریعت کہتی ہے جو مکے سے نکلے الوداعی طواف کر کے نکلے. آپ نے جس دن آپ کو مدینہ کا پروگرام دیا جائے گا اس سے 4-5 گھنٹے پہلے کعبے میں آنا ہے. الوداعی طواف کر رہے ہیں, چاہے طواف زیارت کے بعد بھی فون بھی کیا جا سکتا ہے. کیا طریقہ ہے؟ پہلے میں نے عمرے کا طواف بتایا, پھر حج کا طواف بتایا. الوداعی طواف کیسے ہوتا ہے؟ کوئی چادریں نہیں, کوئی صفا مروا نہیں, کوئی ٹنڈی کرانی, سادہ کپڑے پہنے آنا ہے. کعبے میں آ کے حجر اسود کے سامنے دانا کندہ لانا ہے, نیت کہ اللہ تیرے گھر کے آخری طواف کے
7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے قبول کرے۔ چھاتی لانی ہے، استقبال کرنا ہے، استلام کرنا ہے، مڑنا ہے، اس میں رمل بھی نہیں۔ عمرے حج کے رمل تھا، اس میں آرام سے چلنا ہے، سبحان اللہ 7 چکر لگانے ہیں۔ 8واں اسلام کرنا ہے، ملزم پہ دعا مانگنی ہے، مقامی 2 رکعت واجب پڑھنے ہے، الوداعی طواف ہو گیا۔ صرف 7 چکر 2 رکعت، اس کا نام ہے الوداعی طواف۔ کوئی ٹینٹ نہیں، کوئی صفا مروا نہیں، کچھ نہیں، صرف آخری دفعہ طواف کیا، دوبارہ پتہ نہیں کب آنا ہے، رو رو کے دعائیں کرو۔ میرے آقا ہجرت کر کے جب جانے لگے نا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، تو آپ نے بھی آخری کام الوداعی طواف کیا، اور زبان پہ جملے کیا تھے؟ اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اگر یہ ظالم لوگ رہنے دیتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ آپ نے بھی رو رو کو دعائیں کر کے مدینہ منورہ کی تیاری کرنی ہے۔